موضوع الدرس في احکام ما يتعلق بخبر الفاسق سورة الحجرات تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وروى ابن جرير أيضا من طريق الأوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات۔ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ یہ واقعہ اس طرح نقل فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید ابن عقبہ کو بنی المصطلق کی طرف بھیجا تھا کہ صدقات و زکوٰۃ جمع کر کے لائیں۔ وَإِنَّهُمْ لَمَّا أَتَاهُمُ الْخَبَرُ، جب ان کو یہ بات پہنچی کہ حضور پاک کا قاصد آ رہا ہے، فَرِحُوا وَخَرَجُوا يَتَلَقَّوْنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں خوشی ہوئی اور وہ باہر نکلے استقبال کرنے کے لیے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا حَدَثَ الْوَلِيدُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا يَتَلَقَّوْنَهُ رَجَعَ الْوَلِيدُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ولید نے دیکھا کہ وہ لوگ اکٹھے ہو کے باہر نکل رہے ہیں تو وہ واپس آ گئے اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بنی المصطلق قد منعوا الصدقۃ، کہ بنی المصطلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذلك غضبا شدیدا، حضور سخت ناراض ہوئے۔ وبينما هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد وقالوا يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس بات پہ غور کر رہے تھے کہ کیا ہم ان پہ چڑھائی کریں، حملہ کریں کہ ان کا وفد آیا۔ انہوں نے آ کے حضور پاک کی خدمت میں عرض کیا انا حدثنا ان رسولک رجع من نصف الطریق، انہوں نے کہا حضور ہمیں پتہ لگا ہے کہ آپ کا قاصد جو آ رہا تھا وہ آدھے راستے سے واپس چلا گیا۔ وَإِنَّا خَشِينَا أَنَّمَا رَدَّهُ كِتَابٌ جَاءَ مِنْكَ لِغَضَبٍ غَضَبْتَهُ عَلَيْنَا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ اس کا راستے سے واپس چلا جانا جو ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو بلایا ہے اور آپ شاید ہم پہ ناراض ہیں۔ وَإِنَّا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ کے غضب سے بھی اور اللہ پاک کے رسول کے غضب سے۔ وَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم اسْتَغْشَاهُمْ وَهُمْ بِهِمْ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عُذْرَهُمْ فِي الْكِتَابِ فَقَالَ، ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں بیٹھے تھے کہ آپ پہ وحی نازل ہوئی اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کا عذر جو تھا بیان فرما دیا کہ میرے محبوب
اگر کوئی فاسق ایسی اہم خبر لائے تو پہلے تحقیق فرمائیں. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. وقال مجاہد وقتادہ ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الولید بن عقبہ الى بنی المصطلق لیصدقهم فتلقوه بالصدقة فرجع وقال ان بنی المصطلق قد جمعت لك تقاتلك. وہ ڈر گیا کہ وہ اس لیے جمع ہو رہے ہیں کہ شاید وہ لڑائی کرنا چاہتے ہیں. زاد قتادہ وانہم قد ارتدوا عن الاسلام، اور انہوں نے زکوٰۃ کا بھی انکار کر دیا ہے اور اسلام کو بھی چھوڑ دیا ہے. وبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ الیہم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن الولید کو ان کی طرف روانہ کیا، لیکن ساتھ یہ بھی حکم دیا وَأَمَرَهُ أَن يَتَثَبَّتَ وَلَا يُعَجِّلْ. آپ نے حکم دیا کہ بالکل آرام سے سوچ کے فیصلہ کرنا، جلدی ہرگز نہ کرنا. فَانْطَلَقَ حَتَّىٰ أَتَاهُمْ لَيْلًا. حضرت خالد بن الولید رات کو پہنچے اس قبیلے کے پاس. وَبَعَثَ عُيُونَهُ، اور آپ نے اپنے جاسوس بھیجے کہ جا کے حالات کی خبر کریں. کیا وہ مسلمان ہیں؟ کیا وہ اسلام سے نکل گئے ہیں؟ کیا وہ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں یا انکار کرنا چاہتے ہیں؟ فلما جاؤوا اخبروا خالدا رضی اللہ تعالی عنہ انہم مستمسکون بالاسلام. وہ آپ کے بھیجے ہوئے جاسوس جب واپس آئے انہوں نے آ کے خبر دی حضرت خالد کو کہ وہ بالکل پکے مسلمان ہیں اور اسلام پہ جمے ہوئے ہیں. وسمعوا اذانهم وصلاتهم، ہم نے ان کے علاقے میں اذانوں کی آواز بھی سنی ہے اور ان کو نمازیں پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے. فلما اصبحوا اتاهم خالد رضی اللہ تعالی عنہ ورأى الذی یعجبه فرجع الى رسول اللہ. اب حضرت خالد بن الولید صبح ہونے کے بعد وہاں گئے تو ان کی محبت اور ایمان کو دیکھ کے حیران ہوئے اور واپس آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ قبیلہ بنی المصطلق اپنے ایمان پہ بھی قائم ہے، اسلام پہ بھی قائم ہے، ادائے زکوٰۃ پہ بھی قائم ہے. فانزل اللہ تعالی هذه الآیہ، اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی. قال قتادہ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول التثبت من اللہ والعجلۃ من الشیطان. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک کا یہ ارشاد ہے کہ صبر اور حوصلہ مندی یہ علامات جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور جلد بازی جو ہے شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. تو لہذا آدمی کسی اہم مسئلے میں جلدی سے قدم نہ اٹھائے بلکہ تحقیق کرے اور تحقیق کرنے کے بعد قدم اٹھائے. وقد ذکر غیر واحد من السلف منهم ابن ابی لیلى ويزيد بن رومان والضحاک ومقاتل بن حیان وغیرهم في هذه الآیہ انها نزلت في الولید بن عقبہ واللہ اعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اسلاف میں سے حضرت ابن ابی لیلہ نے، یزید ابن رومان نے، ضحاک، مقاتل ابن حیان، یہ سب کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے ولید کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو اصل مسئلہ جو ہے سمجھنے والا وہ یہ سمجھیں کہ ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط، ولید جو ہیں یہ مسلمان ہیں. عقبہ ابن ابی معیط جو ہے یہ اسلام پہ نہیں مرا ہے اور یہ سب سے بڑا دشمن تھا حضور. یہی وہ عقبہ ابن ابی معیط تھا کہ جب میرے محبوب اللہ کے حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو اسی نے آ کے سرکار دو جہاں کے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچا حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں مبارک ابلنے لگی، جس پہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور دوڑ کے اس کے سینے پہ زور سے ہاتھ مارا. اس کے ہاتھ کھل گئے اور کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس انسان کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف دعوت دیتا ہے اللہ کی توحید؟ تو یہ وہ عقبہ ابن ابی معیط ہے. اس کا بیٹا جو ہے ولید یہ مسلمان ہو گیا، یہ صحابی ہے.
اب بظاہر قرآن کی آیت مبارک جو ہے اس کا سبب نزول کا معنی ہوتا ہے کہ یہ آیت کیوں اتری، کس وجہ سے اتری، کن حالات میں اتری۔ جیسا کہ آپ نے سابقہ سورت میں پڑھا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا بھی کب اتری؟ جب آقا انعامدار حدیبیہ سے مدینہ منورہ واپس جا رہے تھے، راستے میں اتری صلح حدیبیہ کے بارے میں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اس کا سبب نزول کیا ہے؟ ابھی حضور بیعت لے رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کے لیے، اور آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اللہ نے اسی واقعے کا ذکر فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں اسباب نزول، کہ سبب کیا ہے اس آیت کے اترنے کا۔ اچھا، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اسباب نزول ایک نہیں ہوتے، کئی ہوتے ہیں کہ یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، اور آیت آتی۔ اور پھر یہ بھی بات سمجھ لیں کہ اگر آیت ایک خاص سبب میں اتری ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ حکم بھی خاص ہو گیا، بلکہ حکم عام ہے، حکم قیامت تک کے لیے۔ ورنہ ایک آیت تو اس خاص واقعے میں اتری ہے نا، تو اب یہ ہے کہ اس واقعے کے ساتھ مخصوص نہیں رہے گی۔ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، یعنی سبب کے ساتھ نہیں ہوتا، مدار ہوتا ہے اس لفظ سے۔ لفظ عام ہے۔ اللہ نے مومنوں کو ہدایت دی کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے اور خبر بھی اہم ہو جس سے کسی دوسرے کے نقصان کا اندیشہ ہو تو بڑے آرام سے سوچیں، غور کریں، تحمل کریں، پھر فیصلہ کریں۔ ایک ہوتا ہے ایک عام خبر ہے جس میں کسی کا نقصان نہیں ہے، وہاں تحقیق کی بھی ضرورت نہیں۔ اس لیے فقہائے کرام نے قاعدے بنائے ہیں کہ کہاں کہاں تحقیق کرنا واجب ہے، کہاں کہاں تحقیق کرنا مستحب ہے، اور کہاں کہاں تحقیق کرنا منع ہے۔ اس لیے فقہا نے قاعدے بنائے ہیں، اور یاد رکھیں کہ فقہا کے جتنے قاعدے بھی ہوتے ہیں ان کا اصل جو ہے وہ قرآن ہوتا ہے، ان کا اصل جو ہے حدیث رسول ہوتا ہے۔ اب یہاں تحقیق کا حکم ہے، لیکن دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو ایک دوسرے کی جاسوسیاں نہ کرو، ایک دوسرے کے گناہوں کو تلاش نہ کیا کرو کہ پیچھے لگے ہوئے ہیں، ڈوٹو لگے ہوئے ہیں، کان لگا کے باتیں سن رہے ہیں اور پتہ کر رہے ہیں یہ اندر کیا کر رہا ہے، اس کے ساتھ عورت کون جا رہی تھی، اور اس کے ہاتھ میں جو بوتل تھی وہ پتہ نہیں شراب تھا، پتہ نہیں وہ جوس تھا، پتہ نہیں وہ۔ اللہ فرماتا تم کون ہو کہ جاسوسیاں کرتے پھرو؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ غیبت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی بندے کے عدم موجودگی میں کہنا کہ فلاں بندہ جو ہے نا جی وہ شرابی ہے، یہ غیبت، چاہے وہ شرابی ہو۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا، اس ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ غیبت تو منع ہے کہ غیبت نہ کرو، میں تو وہ شرابی ہے کہہ رہا ہوں کہ شرابی ہے، وہ چور ہے میں کہہ رہا ہوں چور ہے، تو میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ حضور نے فرمایا یہی تو غیبت ہے اللہ کے بندے کہ اس میں عیب ہے لیکن تم اس کی عدم موجودگی میں کہہ رہے ہو، یہی غیبت ہے۔ اور اگر اس میں وہ عیب نہ ہو اور تم کہہ رہے ہو وہ تو بہتان ہے، اس کی تو بہت بڑی سزا ہے۔ تو اب اسلام میں غیبت بھی حرام ہے، اسلام میں کسی کے عیب جوئی بھی حرام ہے۔ ہمیں حکم نہیں کہ ہم لوگوں کے عیب ڈھونڈتے پھریں، بلکہ حدیث میں آتا ہے من ستر سترہ اللہ، اگر تم نے کسی بندے کا گناہ دیکھ لیا اتفاق سے اور تم نے اس پہ پردہ ڈال دیا، کسی کو نہیں کہا اللہ تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیں گے۔ بندہ ہے، انسان ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں،
کون انسان ہے جو پاک ہو ما سوا انبیاء علیہ السلام کے؟ حضور پاک نے فرمایا کلنا خطاؤن، ہم سب خطا کار ہیں، لیکن خیر الخطائین التوابون، اور وہ خطا کار اللہ کے ہاں بڑے اچھے ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح بڑا ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کرتے تھے علاقے میں، شہر میں، مدینہ پاک میں، اور دور دور کے محلوں میں، علاقوں میں، وادیوں میں، گھاٹیوں میں، پہاڑوں میں چلے جاتے، معلوم کرتے کہ میری رعایا کا کیا حال ہے اور ان پہ کیا بیت رہی ہے۔ یہی وجہ ہے نا جو آج کل آپ کے ہاں ہمارے ہاں امن نہیں ہے نا۔ ہمارے حاکم جو ہیں وہ تو صوفے سیٹ پہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے امن قائم کرتے ہیں نا۔ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کے 10-10 لاکھ کے تو صرف سوٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، عوام کے ہمدرد ہیں نا، بیچارے غم کے مارے روٹی نہیں کھاتے۔ یہ تو ہمارے ہیں نا جناب، رات کو گشت کر رہا ہے، پھر رہا ہے، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی دکھ میں تو نہیں، کوئی بیمار تو نہیں، کوئی تکلیف میں تو نہیں۔ ایسے کرتے کرتے ان کا غلام بھی ساتھ ہے آپ کے، ایک مکان کے قریب گزرے تو اندر سے کچھ گانے بجانے کی آواز آئی۔ حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا کہ ٹھہرو، معلوم ہوتا ہے اندر کوئی گانا ہو رہا ہے، کوئی عورت ہے، اور معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ گانا بھی ہو رہا ہے اور گانے والے شراب بھی پی رہے ہیں۔ اس نے کہا حضرت آواز تو مجھے بھی آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ہم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، صاف بات ہے کہ وہ چھپ جائیں گے اور ہر چیز چھپا دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم سے کہا کہ تم میری تھوڑی سی مدد کرو، اور دیوار پھلانگ کے اندر پہنچ گئے اور دیکھا تو ایک آدمی ہے وہ شراب پی رہا ہے اور لڑکی کوئی گانا بھی گا رہی ہے۔ میں یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن، تجھے پتا تھا کہ عمر نہیں آئے گا، عمر آ گیا ہے اب تیرے اوپر۔ وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت میں اب جھوٹ کیا بول سکتا ہوں، شراب موجود ہے، عورت موجود ہے، میرا جرم تو ثابت ہے، میرا گناہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے، ثابت ہے، لیکن مجھے سزا دینے سے پہلے ایک فیصلہ میرا بھی سن لیں۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، فرمایا تمہاری کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے فَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کسی کے گھر میں جاؤ تو دروازے سے جاؤ۔ دیوار پھلانگنے کا حکم خدا نے دیا ہے، تم نے قرآن کی اس آیت کی مخالفت کی ہے، تم میرے گھر میں دیوار پھلانگ کے کیوں آئے ہو؟ اور قرآن حکم دیتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسیاں نہ کرو، گناہ نہ ڈھونڈو، بندہ ہے، بندہ جانے خدا جانے، ایک نہ ایک دن گناہ خود بخود ظاہر ہوگا، سزا پائے گا، تم کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ آپ نے میرا گناہ ڈھونڈا ہے، باہر کھڑے ہو کے آپ نے آواز لگائی، کان لگایا، آواز سنی اور مجھے پکڑا ہے، میں نے ایک حکم کی مخالفت کی ہے، آپ نے قرآن کے 2 حکم کی مخالفت کی ہے، اب جو مرضی ہے فیصلہ کریں۔ حضرت عمر نے کہا بھی بات تمہاری بھی ٹھیک ہے، اب فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ تم توبہ کر لو، میں تم پہ پردہ ڈال دیتا ہوں اور تم بھی میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیں۔ اور نے کہا جی میری پکی توبہ ہے، میں پھر گناہ نہیں کرتا۔ حضرت عمر چپ کر کے چلے گئے، اور اس کے بعد یہ تو بعد میں واقعات ظاہر ہوئے نا، حضرت عمر نہیں، ورنہ وہ تو امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، حکم کر کے سزا دے دیتے۔ اب بعض علماء نے بڑی بحثیں کی ہیں کہ حضرت عمر نے آخر مجرم کو چھوڑ کیوں دیا؟ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ قاضی اگر جج جو ہے وہ ایک جرم ہوتا دیکھ لے تو اس کی اپنی گواہی نہیں ہوتی جب تک دوسرے گواہ نہ ہوں، وہاں اس بات دعویٰ جو ہے اس کے لیے شہود ضروری ہے، اور یہاں تو کوئی گواہ ہے نہیں، ایک حضرت عمر ہے، دوسرا غلام ہے، غلام کی شہادت تو قبول نہیں۔
اس لیے حضرت عمر نے مناسب سمجھا کہ ایک بندہ گناہ سے بھی بچنا چاہتا ہے، توبہ بھی کرنا چاہتا ہے، چلو موقع دے دو۔ تو اس لیے سمجھو کہ ایسے موقع پر تو تحقیق کرنا منع ہے۔ اچھا، اسی طرح مثلاً کسی کی غیبت کرنا حرام ہے، لیکن اگر تمہیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی گھر میں بیٹھے ہوئے منصوبہ بنا رہے ہیں کسی کے گھر ڈاکہ ڈالنے کا یا چوری کرنے کا، آپ ان کو خبر دے دیں تو یہ غیبت نہیں ہے۔ آپ نے اس مسلمان کو اس بڑے فتنے سے بچانے کے لیے خبر دی ہے، اس لیے احوال ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی حضرت ولید جو ہیں وہ تو صحابی ہیں، اور یہاں قرآن کہتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ یاد رکھیں علماء نے فرمایا یہ سبب نزول تو ولید ابن عقبہ کا قصہ ہے، لیکن ولید کو غلط فہمی ہوئی ہے، دھوکہ لگا ہے، اجتہاد میں خطا ہو گئی ہے، اس نے اپنے مطابق جو صحیح سمجھا وہ حضور کی خدمت میں آ کے عرض کر دیا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ قرآن ولید کو فاسق کہہ رہا ہے، یہ بات نہیں۔ کیوں؟ اگر فاسق ہو تو اس کا فسق پہلے سے بھی تو ظاہر ہو نا، پہلے اس کا تو کوئی گناہ ہے نہیں، فاسق کیسے ہو گیا؟ تو اللہ نے ایک واقعہ نازل فرمایا ہے، جیسے یوں سمجھ لیں حضور نے فرمایا کہ میں ایک مجلس میں بیٹھ کے 70 دفعہ استغفار پڑھتا ہوں، کبھی کبھی آپ نے فرمایا میں 100 دفعہ بھی استغفار پڑھتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو اللہ کا نبی تو معصوم ہے، ان کو استغفار پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ جب میں معصوم ہو کر بھی استغفار کرتا ہوں تم استغفار کیوں نہ کرو؟ تو یہاں بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھ لو ولید صحابی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اگر حضور حملہ کر دیتے تو کتنے بندے مارے جاتے؟ تو اگر اس کی خبر پر یہ واقعہ ہو سکتا تھا تو اگر کوئی فاسق آ کے خبر دے تو جلد بازی سے کبھی کام نہ لیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ یزید ابن ولید فاسق ہے، صحابہ سارے کے سارے صدوق ہیں، عدول ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور اگر صحابہ سے کبھی گناہ ہوا ہے تو اللہ نے ان کو فوراً توبہ کی توفیق دی، اور جب گناہگار توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے تو اللہ کو وہ اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ اس کے گناہ سارا ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ فرماتی ہیں ملائکہ سے کہ اس بندے نے توبہ کر لی ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اب اس کے گناہ کو اس نامہ اعمال میں بھی نہ لکھو، مٹا دو۔ کہتے ہیں اللہ میں آگے لکھ دیتے ہیں کہ توبہ ہو گئی، نہ پھر قیامت میں بیچارہ پڑھے گا تو صحیح نا، تو میں نے جب معاف کر دیا پھر بندے کو یاد کیوں دلاؤں؟ میں نے معاف کر دیا ہے، بات ختم ہو گئی، بس گناہ بھی مٹا دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جو ہیں ان میں حکمت ہے کہ اگر کوئی اہم خبر ہے تحقیق کرو، ہاں اگر عام بات ہے تو وہاں تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب دوسرا مسئلہ آ رہا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، کہ بعض نوجوان صحابہ جوش میں آ گئے کہ یا رسول اللہ ہمیں حکم دیں، ہم جا کے جنگ کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں کہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا خبردار میرا رسول موجود ہے، پھر جلد بازی کیوں کر رہے ہو؟ تمہارا کام ہے اتباع کرو، تمہارا کام ہے ادب سے سر جھکا کے بیٹھے رہو، جو میرا مدنی حکم دے تعمیل کرو، جلد بازی نہ کرو، اللہ کے نبی کو ایسے مشورے نہ دو کہ جس سے نقصان ہو جائے، اور اگر اللہ کا پیغمبر تمہاری باتوں کو ماننا شروع کر دے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، میرے نبی پر تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرماتے اعلموا ان بین ظہورکم
رسول اللہ. اللہ نے فرمایا میرے بندو جان لو تمہارے درمیان میں میرا پیغمبر ہے، میرا نبی ہے، آپ اس کی تعظیم کرو، ادب کرو اور اس کے حکم پہ چلو. فَعَظِّمُوهُ وَوَقَّرُوهُ وَتَأَدَّبُوا مَعَهُ وَانْقَادُوا لِأَمْرِهِ. میرے مدنی کی تعظیم کریں، میرے مدنی کا اتباع کریں، میرے مدنی کی شان کا خیال رکھیں. فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِمَصَالِحِكُمْ وَأَشْفَقُ عَلَيْكُمْ مِنْكُمْ. میرا مدنی تمہارے حالات سے باخبر ہے اور پھر میرے محبوب تم پر تم سے بھی زیادہ مہربان ہے. اللہ کا پیغمبر جو ہے وہ اپنی امت پہ زیادہ مہربان ہے. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللہ کا پیغمبر جو ہے اپنی امت پہ اتنا مہربان ہے. میرے مدنی رحمت دو عالم جب مکے میں تشریف لے آئے، آپ زمزم کے کنویں پہ تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا انی احبو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں زمزم کے کنویں سے ڈول بھی خود کھینچوں اور ڈول سے اپنا ہاتھوں کے اوپر پانی گرا کے پی لوں، لیکن میں ڈول نہیں کھینچتا. مجھے ڈر ہے قیامت تک پھر میری امت بیچاری جو ہے وہ ڈول کھینچنے پہ بھی لڑتی رہے گی، لہذا میں اپنی امت کو کسی تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا. اسی لیے حدیثوں میں ہے کہ حضور نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی، سفر میں بھی نہیں چھوڑی، حضر میں بھی نہیں چھوڑی، گھر میں بھی نہیں چھوڑی، غزوات میں بھی نہیں چھوڑی. ہر حال میں میرے محبوب تہجد پڑھتے تھے. لیکن جب میرے مدنی مزدلفہ کی رات میں عرفات سے واپس آئے، آپ نے مغرب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو گئے، تہجد نہیں پڑھی. صحابہ کہتے ہیں حضور نے اس لیے تہجد نہیں پڑھی، اپنی امت پہ مہربانی کی کہ کل 10 کو کنکریاں ماریں گے، قربانی کریں گے، حلق کریں گے، پھر طواف زیارت کے لیے جائیں گے. میری امت کے لیے بڑے کام ہوں گے، آج رات آرام کر لیں. ورنہ اللہ کے نبی چاہتے تو تہجد پڑھنا کیا مشکل بات تھی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کے لیے تو اللہ نے خاص قوت عطا فرمائی ہے نا، انہیں تو کوئی تکلیف بھی نہ ہوتی. لیکن حضور نے اپنی امت پہ شفقت کرتے ہوئے تہجد کی نماز نہیں پڑھی ہے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا تمہارے معاملے سے تم سے زیادہ مہربان ہیں. برائہ فیکم اتم من رائکم لانفسکم. اور جو تم رائے پیش کر رہے ہو اس کے مقابلے پہ اللہ کے نبی کی رائے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. یاد رکھو اللہ کے نبی کی رائے حق ہے، تمہاری رائے غلط ہو سکتی ہے، پھر تمہاری رائے پہ چلنے سے نقصان ہے. اگر ہم اپنی رائے چھوڑ کے اللہ کے نبی کی رائے پہ چلیں تو ہمارے لیے اجر ہے، ہمارے لیے مرتبہ ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ کے پیغمبر جو ہیں مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ اولا ہیں اور ان کے والدین سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں. ثم بین ان رائہم سخیف بالنسبۃ الی براءۃ مسائلہم. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا تمہاری رائے تو ویسے بھی غلط تھی، تمہاری رائے بڑی کمزور تھی. اگر میرے نبی مان لیتے تو تم مشقت میں پڑ جاتے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ای لو اطاعکم فی جمیع ما تختارونہ لادى ذلک الی عنتکم وحرجکم کما قال سبحانہ وتعالی. اگر میرے محبوب تمہاری بات پہ چل پڑتے تو یہ تمہارے لیے نقصان ہوتا. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بل آتیناہم بذکرہم ذکرہم معرضون. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر حق تمہاری خواہشات کی پیروی کرے تو آسمان و زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. وقولہ عز وجل ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم اے حببہ الی نفوسکم وحسنہ فی قلوبکم. یہ میرے اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، تمہارے دلوں میں سجا ڈالا. قال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی حدثنا بہز قال حدثنا علی بن مسعدۃ قال حدثنا قتادہ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الاسلام علانیۃ والایمان فی القلب. حضور نے فرمایا اسلام تو ظاہر کا نام ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں،
لیکن ایمان جو ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے، ایمان کا مقام جو ہے دل ہے۔ ثم قال ثم يشير بيده الى صدره 3 مرات ثم يقول التقوى ها هنا التقوى ها هنا۔ تو اصل مقام وہ ہے جو دل میں ہو، تصدیق دل میں ہو، اقرار زبان سے ہو اور جوارے سے ادا ہو رہے ہوں۔ وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اے وَبَغَضَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالذُّنُوبَ الْكِبَارُ وَالْعِصْيَانَ وَيَجْبِيهِ الْمَعَاصِي وَهَذَا تَدْرِيجٌ لِكَمَالِ النِّعْمَةِ۔ اللہ پاک نے کفر کی، اللہ نے کفر کا تمہارے دلوں میں کفر کے لیے بغض ڈال دیا۔ فسق کا معنی یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کا بھی بغض ڈالا۔ عصیان کا معنی ہے ہر قسم کی نافرمانی سے بھی اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال نعمت ہے۔ اللہ نے ایمان سجایا، اللہ نے کفر سے بچایا، اللہ نے کبائر سے بچایا، اللہ نے اپنی نافرمانیوں سے بچایا۔ یہ اس کا کمال نعمت اور انعام ہے۔ اولئک هم الراشدون المتصفون بهذه الصفة هم الراشدون الذين قد آتاهم الله رشدهم۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی یہ صفتیں ہیں، وہی کامیاب ہیں، وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشد و ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ قال الامام احمد حدثنا مروان بن معاویہ الفزاری قال حدثنا عبد الواحد بن ایمن المکی النبی رفعت الزرقی النبی قال لما كان يوم احد من كفى المشركون قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم استووا حتى اثنى على ربي عز وجل فساروا خلفه صفوفا وقال اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما آتيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت اللهم ارسل علينا من برکاتک و رحمتک و فضلک و رزقک۔ میرے آقا نے قیام احد والے دن جب مشرک واپس چلے گئے، حضور پاک نے فرمایا صفیں بنا لو، صحابہ نے صفیں بنا لی، حضور پاک نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد میرے مدنی پاک نے رحمت دو جہاں نے یہ دعا مانگی، عظیم دعا، اللہم لک الحمد کلہ، اللہ تمام حمد تیرے لیے ہیں، اللہم لا قابض لما بسطت، میرا اللہ جس کو تو کھولے کوئی بند نہیں کر سکتا، ولا باسط لما قبضت، اور جس کو تو بند کرے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، ولا ہادی لمن اضللت، اور اس کو جس کو آپ گمراہ کریں اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، ولا مضل لمن ہدیت، اور جس کو آپ ہدایت دیں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ولا معطی لما منعت، اگر آپ روک دیں تو کوئی دے نہیں سکتا، ولا مانع لما آتیت، اگر آپ دیں تو کوئی منع نہیں کر سکتا، ولا مقرب لما بعدت، جس کو آپ دور کریں کوئی قریب نہیں کر سکتا، ولا مباعد لما قربت، جس کو آپ قریب کریں اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک، یا اللہ ہم پر اپنی رحمتیں کھول دے، برکات عطا فرما دے، اپنا فضل عطا فرما دے، اپنے خزانے غیب سے رزق عطا فرما دے۔ اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذی لا یحول ولا یزول، یا اللہ ہم آپ سے ایسی نعمت مانگتے ہیں جو کبھی زائل نہ ہو اور کبھی نہ ہٹے۔ اللہم اسألک النعیم یوم العیلۃ والامن یوم الخوف، یا اللہ ہم آپ سے نعمتیں مانگتے ہیں اس دن کی جس دن شدت کی عطش ہوگی، پیاس ہوگی اور بھوک ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جب خوف اور ڈر ہوگا ہم امن مانگتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما آتیتنا ومن شر ما منعتنا، یا اللہ ہم اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں، اس کے شر سے جو آپ نے ہمیں دیا ہے اور اس کے شر سے جو آپ نے ہم سے روکا ہے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم توفنا مسلمین وأحینا مسلمین وألحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ اللہم قاتل الکفرۃ الذین یکذبون رسلک ویصدون عن سبیلک واجعلہم رجزک وعذابک۔ اللہم قاتل الکفرۃ الذین اوتوا الکتاب الی الحق
رواہ النسائی فی الیوم واللیلہ، امام نسائی نے اپنی کتاب الیوم واللیلہ میں یہ دعائیں نقل فرمائی ہیں۔ عن زیاد بن ایوب عن مروان بن معاویہ عن الواحد بن ایمن عن عبید بن عفان نبی بھی وفی الحدیث المرفوع من سرۃ حضرت وسعت سید و مؤمن، صحیح حدیث پاک میں ہے میرے مدنی رحمت دو عالم کا فرمان ہے، جس کو اپنی نیکی پہ خوشی ہو اور گناہوں پہ دکھ ہو، سمجھ لو کہ ایمان کی علامت ہے کہ مومن کو اگر اللہ نماز نصیب کرتے ہیں، طواف نصیب کرتے ہیں، عمرہ نصیب کرتے ہیں، کعبے کا دیکھنا نصیب کرتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائیں، اور اگر گناہ ہو تو اداس ہو جاتا ہے، یہ ایمان کی نشان۔ ثم قال تعالی فضلا من اللہ ونعمتا اللہ علیم حکیم، اے حضرت الذی منحکمہ وفضل من علیکم نعمت من لدنہ، یہ جو سب چیزیں ہم نے آپ کو دی ہیں یہ اللہ کا فضل ہے۔ واللہ علیم حکیم، اے علیم من یستحق الہدایۃ من یستحق الغوایۃ، حکیم فی اقوالہ وافعالہ وشرعہ وقدرہ، اللہ جاننے والے ہیں کہ کون ہدایت کا حقدار ہے اور کون گمراہی کا۔ اللہ حکیم ہے اپنے تمام اقوال میں، تمام افعال میں، اپنے شرع میں، اپنی تقدیر میں، ان کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ جو لوگ یہاں عمرے پہ آئے ہیں، اگر وہ عمرہ جعرانہ سے، مسجد عائشہ سے یا مقام حدیبیہ سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کریں، بالکل جائز ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حرم کے باہر سے جا کر احرام باندھنا ہے۔ مسجد عائشہ چونکہ قریب ہے، ورنہ جعرانہ دور ہے، عرفات ہے، حدیبیہ ہے، اسی طرح جدہ، یعنی کوئی بھی مقام جو حد حرم سے باہر ہو وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کریں، کوئی منع نہیں، کیونکہ یہ قاعدہ ہے حج ہو یا عمرہ ہو اس میں حرم بھی ہو ہل بھی ہو، یعنی حرم بھی شامل ہو اور ہل بھی شامل ہو۔ تو اب جب آپ احرام باندھیں گے حد حرم کے باہر وہ ہل ہے، پھر آپ حرم میں آ گیا تو ہل اور حرم جمع ہو گئے۔ آپ حج کا احرام باندھیں گے مکے سے، پھر آپ عرفات جائیں گے، عرفات ہل ہے، حد حرم کے باہر نکل گئے تو وہاں بھی ہل اور حرم جمع ہو گیا۔ تو لہذا آپ جب بھی احرام باندھیں لازماً حد حرم سے باہر سے باندھنا ہوگا۔ اب تمہاری مرضی ہے حدیبیہ سے باندھ لو، یا بعض لوگ زیارات کرنے کے لیے جاتے ہیں عرفات سے باندھ کے آ گئے، بعض جعرانہ سے باندھ کے آ گئے، بعد میں مسجد عائشہ سے باندھ لیا، تو ہر جگہ سے عمرہ جائز ہے۔ اب یہ پھر ایک اور علمی بحث ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جعرانہ سے عمرہ کرنا جو ہے وہ افضل ہے۔ جعرانہ جو ہے طائف کے رستے پر ایک جگہ ہے، حد حرم سے باہر ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں غزوہ حنین کے موقع پر میرے مدنی پاک نے کئی دن قیام فرمایا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں کنواں کھودا گیا۔ صحابہ نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بڑی محنت کر کے کنواں کھودا ہے، پہاڑی زمینیں ہیں اور پانی جو ہے وہ انتہائی کڑوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا کہ ڈول کھینچو، پانی کا ڈول کھینچا، حضور پاک نے اس پہ پڑا بھی اور اپنا لعاب مبارک بھی اس میں ڈالا، فرمایا پھر کنویں میں ڈال دو، کنویں میں ڈالا، فرمایا اب کھینچو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے لعاب پڑنے کی دیر تھی، پھر ایسا میٹھا ٹھنڈا پانی ہم نے کبھی پیا ہی نہیں تھا۔ تو وہ کنواں مبارک بھی وہی ہے، یہ بھی معجزہ ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ یہاں کے جو پرانے عرب لوگ ہیں نا، ان کا ایک تجربہ بھی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس بندے کو پتھری ہو گردے میں، مثانے میں، پتے میں اور نہ نکلتی ہو، وہ جعرانہ والے کنویں کا پانی جو ہے
رج کے پیے، یعنی زور لگا کے پیے کہ ناک سے نکلنے تک آ جائے تو اسی دن نکل جاتی۔ بہرحال معجزہ تو ہے نا حضور کا، آخر حضور نے لعاب ڈالی ہے تو معمولی بات تو نہیں ہے نا۔ تو یہ تو امام شافعی فرماتے ہیں عمرہ جعرانہ سے افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمرہ مسجد عائشہ سے افضل ہے۔ اب جو جاہل ہوتے ہیں دیکھو جی ایک امام یہ کہتا ہے، ایک امام یہ کہتا ہے، امام کچھ نہیں کہہ رہے، دونوں حدیث ہے۔ جعرانہ سے عمرہ کیا ہے حضور پاک نے، تو عمرہ تو حضور نے کیا ہے نا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کیا بی بی عائشہ نے، لیکن حکم دینے والے محمد مصطفیٰ ہیں، اماموں نے تو حکم نہیں دیا ہے، امام تو تحقیق کر رہے ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک جعرانہ کیوں افضل ہے کہ ان کا مسلک و ان کی تحقیق یہ ہے کہ فعل رسول اللہ جو ہے وہ افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں جو کام حضور نے خود کیا ہے وہ افضل ہے۔ جعرانہ سے تو حضور نے خود احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے، لہذا وہاں سے افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ساری شریعت قول رسول کا نام ہے، فعل تو کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن ہر چیز تو حکم کرے، یہاں حضور نے حکم دیا ہے لہذا یہ افضل ہے۔ یہ تو علمی بات ہے، جو اہل علم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ قول اور فعل میں کیا فرق ہے۔ جدہ سے مکہ مکرمہ کے راستے میں احرام باندھا، میقات کوئی نہیں، ہل ہے، میقات تو یلملم ہے اللہ کے بندے۔ اگر دوران احرام جو ہے کپڑا چہرے پہ لگ جائے تو ہم 4 سا جو ہیں یعنی تقریباً 1.25 سیر گندم بس اتنا صدقہ کرتے ہیں۔ امام کے پیچھے ہم نے آ کے نماز پڑھی ہے، 1 رکعت چلی گئی، مثلا 4 رکعتیں نماز تھی، ہم 3 میں تو مل گئے لیکن 1 رکعت پہلے ہو گئی تھی، تو جب امام سلام پھیرے ہم سلام پھیر دیں؟ نہیں، بالکل نہیں، آپ کو 4 پوری کرنی ہوگی۔ یہ کیا بات ہے، 4 والی نماز کو آپ 3 بنا دیں گے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اب آپ امام کے تابع ہیں، جو امام نے 4 پڑھنی تھی آپ کو ہر حال میں 4 پوری کرنی ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں اماموں کے بغیر گزارا ہی نہیں نا، حل ہی کوئی نہیں، بندہ نکل ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھو ایک بڑا ٹھنڈے دل سے سوچو، امام نے نماز پڑھی، امام صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی، ان سے واجب چھوٹ گیا، امام سجدہ سہو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہاں جی کرے گا۔ اچھا ہم مقتدی کریں گے، ہم اکڑ کے بیٹھے رہیں گے؟ ہاں جی ہم کریں گے، ہم نے تو غلطی نہیں کی، ہم کیوں کریں؟ ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی، غلطی کس نے کی ہے؟ تو معلوم ہوا امام کی غلطی بھی ہماری غلطی بن جاتی ہے، تو غلطی ہم پر اثر کرتی ہے، اس کا پڑھنا اثر نہیں کرتا۔ یہ تو آدمی کا بس اللہ ہدایت دے، ضد سے بچائے، دعا یہ کرو اللہ حضور کی امت کو ضد سے بچائے، اللہ اعتدال پہ لائے کہ حق بات سنے تو مان لیں، ضد نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے نا ضد، وہ کہتے ہیں نا ایک بندہ آ گیا تھا تو واپس آیا، کہنے لگا میں جناب لاہور گیا سی تے سارے لاہوریاں نوں جھوٹا کر کے آ گیا۔ انہوں نے کہا یار سارے لاہوری، وہاں تو کئی لاکھ بندے۔ انہوں نے کہا وہ جو کیسے تھے میں نہیں مانتا تھا تو جھوٹے ہو گئے نا، وہ جو بات بھی کہتے تھے میں کہتا میں نہیں مانتا، لہذا وہ جھوٹے ہو گئے۔ تو اب اس طرح اگر ضد ہو جائے اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، ورنہ یاد رکھو ہر حال میں ہم امام کے تابع ہیں، کہ اگر ہم امام سے پہلے رکوع میں چلے گئے ہماری نماز ہی ختم ہو۔ اگر امام سے پہلے ہم نے سر سجدے سے اٹھا لیا، ابھی امام سجدے میں، اللہ نے فرمایا اللہ ایسے بندے کو چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا کہ یہ اپنے امام کی اتباع نہیں کر رہا۔ امام نے نماز ظہر میں قرآن پڑھا اور ایسی آیت پڑھ لی جس میں سجدہ تلاوت تھا، تو اب امام سجدہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اور ہم مقتدی، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں، ہم سجدہ کیوں کریں؟ نہ ہم نے پڑھا ہے نہ ہم نے سنا ہے،
تو معلوم ہوا کہ امام کا پڑھنا جو ہے وہ مقتدی کا پڑھنا ہے. یہی وہ حدیث ہے جس کو میرے محبوب نے فرمایا کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہو امام کی قراءت جو ہے وہ مقتدی کی قراءت ہوتی ہے. نماز کی حالت میں مجھے وسوسے آتے ہیں، اچھی بات ہے، ایک بری بات تو نہیں ہے. نماز میں اگر وسوسے آئیں تو یہ ایمان کی دلیل ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا تھا کہ ہمارے لوگوں کو تو عبادت کرنے میں وسوسے نہیں آتے، تمہارے مسلمانوں کو نماز پڑھنے میں بڑے وسوسے آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ، ایک گھر میں 2 کمرے ہیں، ایک گھر میں صندوق ہے جس میں زیور ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیسہ ہے، ایک کمرہ خالی ہے. ڈاکو اگر ڈاکہ ڈالے گا تو کون سے کمرے میں؟ انہوں نے کہا جس میں پیسہ ہے، خالی میں کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں، شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مسلمانوں کے دل میں ایمان ہے، شیطان وہاں نقب لگاتا ہے، ان کو خراب کرنا چاہتا ہے. تو یہ وسوسہ آنا تو کوئی بات نہیں ہے، جب اللہ نے معاف کر دیا تم کیوں فکر کرتے ہو بھائی؟ باقی علاج یہ ہے کہ نماز کے اندر جو الفاظ پڑھو اس پہ غور کرو. اللہ اکبر، غور کرو میں نے کیا کہا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ، ایک ایک لفظ پہ غور کرو. اسی طرح رکوع میں سبحان ربی العظیم. جب یہ غور کرو کہ 5-4 دن کے بعد سب وسوسے ختم ہو جائے. انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے عمرہ ہو سکتا ہے. ہمارے والد کا انتقال بالکل کرو. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، 1 سال کے بعد بغیر حلالے کے پھر نکاح کر لیا، بالکل حرام ہے، نکاح ہو نہیں سکتا. یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، مولوی کا مسئلہ نہیں ہے. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اس کے لیے کبھی حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی دوسرے بندے سے شادی نہ کرے. یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے. میرے ایک دوست تھے، پتہ نہیں اب ہیں یا نہیں ہیں، اللہ عالم، وہ جسٹس تھے، کبھی چیف جسٹس بھی رہے. تو ایک دفعہ وہ مکے میں آئے تو میری ملاقات ہوئی. مجھے کہنے لگے کہ مکی صاحب آج کل ہم بڑے پریشان ہیں کہ کافروں نے، اور ہم باہر جاتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں قانون کے بارے میں، فیملی لاز کے بارے میں، تو بڑا مشکل پیش آتی ہے کہ یہ اللہ کا قانون کیسے ہے کہ ایک بندے نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی. اب وہ بیوی اس پہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک کسی عدت کے بعد کسی دوسرے بندے سے شادی کرے، وہ بندہ اس سے باقاعدہ مباشرت بھی کرے، پھر وہ بندہ طلاق دے، پھر عدت گزرے، پھر پہلے بندے سے نکاح ہو. تو طلاق دینے کی زیادتی تو خاوند نے کی ہے، سزا عورت کو مل رہی ہے کہ دوسرے بندے کی بیوی بنے. اس نے کہا یہ مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ بھائی 3 طلاقیں دینے والا مرد ہے تو زیادتی مرد نے کی ہے. سزا اللہ عورت کو دے رہے ہیں کہ تم اگر واپس جانا چاہتی ہو تو اب حلال نہیں ہو سکتی جب تک کوئی اور بندہ شادی نہ کرے. تو اب پہلے تو پھر کسی اور کی بیوی بنے نا. تو سزا عورت کو، جرم مرد کرتا ہے، سزا عورت کو مل رہی ہے. یہ مسئلہ ہم نے بڑا کہنے لگا، میں نے بڑے مولویوں سے پوچھا ہے. میں نے کہا جسٹس صاحب آپ نے پوچھا ہوگا سرکاری مولویوں سے، جو سرکار کے چمچے ہوتے ہیں، یا پوچھا ہوگا آپ نے حلوائیوں سے جن کا گزارا ہی حلوے پہ ہے، ان کو مسئلے کا کیا پتا ہے بلا. کہنے کا کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ اللہ کا عدل ہے. اللہ فرماتے ہیں اس عورت پر ذمہ داری ڈال کہ جس بندے نے تمہاری قدر نہیں کی ہے، 1 طلاق بھی تو دے سکتا تھا، 2 بھی دے سکتا تھا، کیوں 3 طلاقیں دی ہیں؟ اب تم اس بدبخت کے گھر میں دوبارہ نہ لوٹو. جس جگہ سے آدمی کو ڈنگ لگے وہاں دوبارہ تو پاؤں نہ گھسیڑے نا. اب تم اس کے بعد واپس نہ جاؤ.
اچھا اگر تم جانا چاہتی ہو تو یہ تمہاری ضد ہے، تم جانا چاہتی ہو، اللہ تو کہتا ہے نہ جاؤ، جانا چاہتی ہو تو اب دوسرے کی بیوی بنو تاکہ اس سے دل لگ جائے، پھر بھی اس کے پاس نہ جاؤ۔ تو اللہ تو اس کو بچانا چاہ رہے ہیں، اللہ تو عورت کی حفاظت کر رہے ہیں، عورت کو سزا تو نہیں دے رہے، وہ خود مرنا چاہتی ہے، اسی لانتی کے گھر میں دوبارہ جانا چاہتی ہے تو سزا بھگتے، نہ جانا چاہے تو نہ جائے۔ اللہ نے تو عدل کیا ہے، اسلام نے تو سزا نہیں دی ہے۔ میری کوئی اولاد نہیں ہے، میری بیوی کہتی ہے کہ تم دوسری شادی نہ کرو، تم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے یا بیوی کا پڑھا ہے؟ اگر تم نے کلمہ شریف پڑھا ہوا ہے بیوی کا تو تم جانو تو بیوی جانے، اگر اللہ رسول کا پڑھا ہے، اللہ حکم دیتا ہے دوسری شادی کرو، کون ہے بیوی منع کرنے والی؟ پہلی بات یہ ہے کہ تم اپنا چیک اپ کراؤ، ہو سکتا ہے بیماری تم میں ہو، 10 شادیاں بھی کرو اولاد نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو بیوی کے بھائیوں کو جائیداد کیوں دے دو، تم کسی مدرسے کو دے دو، کسی دینی ادارے کو دے دو، قیامت تک تیری قبر بن جائے۔ ایک آدمی کو وتر میں دعا قنوت نہیں آتی، جو آتی ہے اللہم اہدنا اللہم اہدنا اللہم اغفر لنا، بس اتنا پڑھتا رہے اور یاد بھی کرے۔ حرم میں فون پہ بات کر سکتے ہیں، کوئی ضروری بات ہو، جب ایسے کر سکتے ہو تو فون پہ بھی کر سکتے ہو۔ اب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ فون پہ بیٹھ کے تم ڈائیلاگ بولو اپنے لوگوں سے اور رومانٹک کہانیاں شروع کر دو۔ میرے کو گیس کی بیماری ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ امام جب رکوع کرتا ہے اللہ اکبر تو ہم بھی کہیں گے۔ 12 ذی الحجہ کو عمرے کا دم دینا ہے، دم دینا ہے، اس کے بدلے پیسے نہیں ہوتے، ہر حال میں دم دینی ہوگی۔ نماز جنازہ کے اندر جو ہے پہلے ثنا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد درود پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد دعا۔ وہاں تو خاموش رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ خاموش رہنے کا معنی ہے قرات جب قرآن کی ہو، جیسے امام سبحان رب العظیم پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ سبحان رب الاعلیٰ پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتے ہم بھی پڑھتے ہیں، باقی چیزیں تو منع نہیں ہوتی نا۔ گلے میں جو کالیاں ڈوری ڈالتے ہیں بدعت ہے۔ اگر میری کوئی چور چوری کر رہا تھا طواف میں پکڑ لیں، ہاں بالکل پولیس کے حوالے کریں، یہ تھوڑا چھوڑ دو پھر لوگوں کی اور چوری کرتا رہے۔ اہل حدیث بالکل وہ بھی ایک حق فرقہ ہے، ہم تو کبھی اعتراض نہیں کرتے ہیں، ہم تو سب کو اہل حق سمجھتے ہیں، وہ نہ سمجھیں ان کی مرضی ہے۔ میں پاکستان سے آیا تھا کام کرنے کے لیے، چند دن گزرنے کے بعد عمرہ کیا، دم پڑ گئی۔ سید کو زکوٰۃ دینی چاہیے؟ بالکل نہیں دینی چاہیے۔ سید کو ہدیہ دیا کریں، اپنی میل کو جہل نہ دیا کریں۔ الٹے ہاتھ سے بھی دعا ہے ہاں، تاکہ اللہ ہماری یعنی حالت کو بدلے۔ میری بیوی نے حج عمرہ کیا ہوا ہے، اس کے لیے پھر اور عمرے کی کوئی ضرورت نہیں، دعا کرو۔ اگر ایک آدمی نے بغیر بازو والی بنیان پہنی ہے یا شرٹ پہنی ہے، نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ ساری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تم پہلے اپنے گھر اور رشتہ داروں کو اکٹھا کر لو، جب وہ ہو جائیں تو پھر مجھے بتا دینا، انشاءاللہ پھر باقی بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ وہ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر ہم چاہتے تو ہم سب کو ایک بنا دیتے ہیں، ہماری حکمت ہے۔ اگر ایک آدمی نے طواف عمرے کے درمیان میں حتیم کے اندر سے گزر گیا، وہ طواف نہیں ہوا،
دوبارہ طواف لوٹائے۔ اگر آدمی کے عمرے کے دوران میں وضو کرتے ہوئے کوئی بال گر گیا کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر ہم نے احرام کی چادر کے اوپر بیلٹ باندھ لیا کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے بہنوئی، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے جو بھی بیمار ہیں۔ اگر کسی حالت حیض میں عورت سے جماع کیا ہے، استغفار کریں اور صدقہ خیرات کریں 10-20 ریال۔ میں نے احرام باندھا، کنگھی دے رہی تھی، خامن نے روک دیا، کوئی حرج نہیں۔ بال اگر ٹوٹے 5-10 ریال خیرات کر دو۔ میلاد کرانا بدعت ہے۔ اگر ہوا کی بیماری ہے تو آپ نے جو مغرب کے لیے وضو کریں گے وہ عشاء تک وہی وضو کافی ہے۔ طواف کرو، نفل پڑھو، جب عشاء کا وقت آئے پھر عشاء کے لیے نیا وضو کرو۔ اگر ایک آدمی کی داڑھی چھوٹی ہے وہ بھی امام نہیں بن سکتا۔ اگر ایک آدمی طواف کرے افضل ہے یا دین کی بات سنے افضل ہے؟ دین سیکھے گا تو طواف بھی کرے گا، جب دین نہیں آئے گا طواف کیا کرے گا؟ مٹی کرے گا۔ طواف نفلی عبادت ہے، دین سیکھنا فرض ہے۔ مکہ کے حدود میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے۔ اگر امام کے پیچھے مقتدی سے غلطی ہوئی تو سیدھا صاحب نہیں کرے گا۔ طواف کے وقت اذان ہو جائے طواف جاری رکھ سکتا ہے۔ عمرے کرنے کے بعد عورت اپنے بال خود کاٹ لے جائز ہے، مرد اپنے حلق خود کر لے بالکل جائز ہے۔ چہرے سے بال ہٹانا اگر عیب ہے تو جائز ہے۔ یہ جو بھویں باریک بناتی ہیں لڑکیاں یہ حرام ہے۔ احمد رضا خان جانے تم جانو، میں اس زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوا، مجھے کیا پتا وہ مدینے آئے تھے، کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ احرام باندھ کے آیا، مکے میں غسل کیا، پھر عمرہ کیا، کوئی حرج نہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية